जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी के रिश्ता है आहन से, आदमी है वबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनके ही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगे ही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरज़ूमंदी, ये शबे जुबां बंदी है रे खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबां बनकर हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर। रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे राहरो का खून लपके, एक नया जनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे, देखो शहर फिर बसे, देखो तुम अभी से डरते हो। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज हम नून मीम राशिद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नून मीम राशिद का असल नाम नज़र मोहम्मद था। 1911 में गुजरावाला के कस्बे वजीराबाद में पैदा हुए। रिवायती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। नून मीम राशिद आज़ाद नज़्म के बानियों में से हैं। उनका पहला मजमूआ कलाम मावरा 1942 में मंजर आम पर आया। यह आज़ाद नज़्म का पहला मजमूआ कलाम है कि जदीद शायरी और बैनुल अक़वामी धारे के साथ उर्दू नज़्म को जोड़ा। उनसे पहले नज़्म रिवायती मज़ामीन, रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। उन्होंने रदीफ़, काफ़िये की पाबंदी तर्क की, नीज़ मज़ामीन के सिलसिले में दाखिली मज़ामीन को अहमियत दी। नून मीम राशिद की नज़्में कारी से कई सतह पर हम कलाम होती हैं। नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमूआ मावरा था। उसके बाद ईरान में अजनबी आया। तीसरा शेरी मजमूआ ला इज़ इक्वल टू इंसान था और उनका चौथा शेरी मजमूआ गुमान का मुमकिन था। उनके पहले 3 शेरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हुए और चौथा शेरी मजमूआ उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ। नून मीम राशिद 1975 में लंदन में इंतकाल कर गए। आखिरी रसूमात के मुताबिक उनकी बॉडी को नजरे आतिश कर दिया गया। नून मीम राशिद की नज़में जब किताब की शक्ल में शाया हुई तो उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। राशिद को निराजियत पसंद, जिनसियत सदा, बीमार ज़हनियत की हामिल शख्सियत करार दे दिया गया। शायद इसकी वजह उनकी किरदारी नज़में हैं। इससे पहले अंजुमन पंजाब के प्लेटफॉर्म से मौज़ूई मुशायरे का आगाज़ हो चुका था, लेकिन किरदारी नज़मों का उर्दू अदब में वजूद नहीं था। नून मीम राशिद और मीरा जी ने नज़मों में किरदार मुतारिफ करवाए। नून मीम राशिद को शदीद तनकीद का सामना इसलिए भी करना पड़ा कि उनकी ज़हनी सतह तक आम दर्जे का हामिल कोई इंसान पहुँच नहीं सकता। नून मीम राशिद की शदीद ख्वाहिश थी कि आम कारी उनकी ज़हनी सतह पर आकर उनसे कलाम करे। जिस वक्त नून मीम राशिद ने शेरी सफ़र का आगाज़ किया उस वक्त हिंदुस्तान में रूमानियत की फ़िज़ा छाई हुई थी। नून मीम राशिद और मीरा जी ने भी रूमानियत के ज़ेरे असर अपने कलम के जौहर दिखाए, लेकिन नून मीम राशिद का कलाम उनके अंदरूनी इंतशार और मुआशरे से बेजारी का रद्द अमल मालूम होता है। वो अल्लाह ताला से भी शिकवा करते नज़र आते हैं और मुआशरे से भी। नून मीम राशिद ने हिंदुस्तान के हालात क़याम पाकिस्तान से पहले देखे थे और उनके लिए मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थे, लिहाजा उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ में एहतजाज किया। ऐसी आवाज़ इससे कबल किसी शायर या अदीब ने नहीं उठाई थी। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी का तौक उतारने के लिए जद्दोजहद का मशवरा दिया। टी.एस. इलियट के बकौल शायरी की 3 आवाज़ें होती हैं। एक वो आवाज़ जिसमें शायर खुद से बात करता है, दूसरी वो आवाज़ है जिसमें शायर लोगों से बात करता है, तीसरी आवाज़ में शायर एक किरदार तख्लीक करता है जो ड्रामाई तासुर के साथ मुखातिब होता है। जो बातें शायर कहना चाहता है उसके किरदार एक दूसरे से कहते नजर आते हैं, यानी शायर किरदारों की ज़ुबान में महवे कलाम होता है। जब शायर किसी किरदार को सामने लाता है तो पहले उसका तारुफ करवाता है, फिर
وہ اس کردار کا لب و لہجہ متعین کرتا ہے، کبھی کبھی مکالمے سے بھی کام لیتا ہے، بعض اوقات خود کلامی کا حربہ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس طرح نظم کی بنیاد تیار ہوتی ہے۔ راشد کی نظمیں کرداری نظمیں ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ماورا میں یہ نظمیں بغیر تعارف کے تھیں، لیکن ایران میں اجنبی میں ان کرداروں کو نام دے دیے گئے، پھر ان کرداروں کو وسعت دے کر ماحول سے جوڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ نظمیں کینوس پہ اپنا رنگ جمانے لگیں۔ تیسرے مجموعہ کلام میں ان نظموں کے مزید کردار کھل کے سامنے آئے، اور آخری کتاب گمان کا ممکن میں ان کرداری نظموں کی کہانیاں مکمل ہو گئیں۔ نون میم راشد کے کردار دوسرے مجموعہ ایران میں اجنبی میں تعارف کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ملازمت کے سلسلے میں نون میم راشد کو ایران میں رہنا پڑا تھا۔ انہوں نے ایرانی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس میں ایک سوچ کا در وا کرتی ہیں۔ آپ کے مشہور کرداروں میں حسن کوزہ گر نامی ایک کردار ہے۔ یہ کردار آپ کی کتاب لا از ایکول ٹو انسان میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اس کا پہلا حصہ اور پھر گمان کا ممکن میں اس کے باقی 3 حصے شامل ہیں۔ یہ ایک نوجوان کا کردار ہے جس کا نام حسن ہے، جو کہ کوزے بناتا ہے۔ اس کو جہاں زاد نامی ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا اس عشق میں مگن ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کے دل میں عشق کی آگ ایسی لگتی ہے کہ اس کو اپنے کوزے اور تغاریاں بھی بھول جاتی ہیں۔ یہ جہاں زاد کے عشق میں آہیں بھرتا نظر آتا ہے۔ جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں، تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی، میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں، یہ وہ دور تھا جس میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ کوزے میرے دستے چابک کے پتلے، گل و رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں، وہ سرگوشیوں میں کہتے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے؟ وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں۔ جہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پہ وقت گزرے۔ تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا، میں سنگ بستہ پڑی تھی، معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے۔ حسن کوزہ گر نامی شخص اور اس کا شہر ریت تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ زمانہ گزرنے کے بعد جب یہ دریافت ہوتے ہیں اور حسن کے کوزے ریت میں سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو حسن کوزہ گر اور جہاں زاد کا قصہ پتہ چلتا ہے۔ اندھا کباڑی خود تو بے بصیرت ہے، لیکن اس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ یہ سارا دن شہر میں گھوم پھر کے لوگوں کے پھینکے ہوئے خواب جمع کرتا ہے، ان خوابوں کو یہ استعمال کے قابل میں لاتا ہے، پھر گلی گلی میں صدا لگاتا ہے کہ خواب لے لو خواب۔ شہر اس کی صدا سن کر بھی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اندھا کباڑی شہر کے گوشوں میں ہے بکھرے ہوئے پاش شکستہ سر بریدہ خواب، جن سے شہر والے بے خبر گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب، کہ ان کو جمع کر لوں دل کی بٹی میں تپاؤں، جن سے چھٹ جائے پرانا میل، ان کے دست و پا پھر سے ابھر آئیں، چمک اٹھے لب و رخسار و گردن، جیسے نو آراستہ دلہوں کے دل کی حسرتیں، پھر سے ان خوابوں کو سمتے راہ ملے، خواب لے لو خواب۔ صبح ہوتے ہی چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا، خواب اصلی ہیں کہ نقلی، یوں پرکھتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر خوابداں کوئی نہ ہو۔ خواب گر میں بھی نہیں، صورت گرے ثانی ہوں بس، ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے۔ شام ہو جاتی ہے پھر سے لگاتا ہوں صدا، مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب، مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ، دیکھنا یہ مفت کہتا ہے کوئی دھوکہ نہ ہو، ایسا کوئی شوبدہ پنہا نہ ہو، گھر پہنچ کے ٹوٹ جائیں یا پگھل جائیں یہ خواب، بھگ سے اڑ جائیں کہیں یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب، جی نہیں کس کام کے ایسے کباڑی کے یہ خواب، ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب۔ رات ہو جاتی ہے خوابوں کے پلندے سر پہ رکھ کر منہ بسورے لوٹتا ہوں، رات بھر بڑبڑاتا ہوں یہ لے لو خواب اور لے لو مجھ سے ان کے دام بھی، خواب لے لو خواب میرے، خواب خواب میرے، خواب خواب ان کے دام بھی۔ شہر اس سے ایک بھی خواب نہیں خریدتا اور وہ مایوس واپس لوٹ آتا ہے۔
پھر ان کی دوسری نظم سبا ویران ہے۔ یہ نظم شہر سبا کے زوال کی داستان ہے۔ سبا جو کہ تاریخ کا ایک شہر تھا، اس کی بربادی کو نون میم راشد نے اپنی نظر سے دیکھا اور بیان کیا۔ ایک اور نظم ہے بوئے آدم۔ اس نظم میں آدم کا استعارہ سامراجی کتوں کے لیے آیا ہے جو کہ انسان سے اس کی سانسیں بھی چھین لینا چاہتے ہیں اور معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ غرض یہ کہ بے شمار کردار ہیں جن کا ذکر نون میم راشد کے کلام کا حصہ ہے۔ ان میں ابو لہب، مارثیہ، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں۔ خود نون میم راشد کہتے ہیں ماورا میں انہیں پہلی مرتبہ الگ الگ کرداروں سے پڑھنے والوں کا سامنا ہوا، لہٰذا وہ حیران رہ گئے۔ نظم رقص میں مرکزی کردار ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے ارد گرد کے حالات سے بہت زیادہ دل شکستہ ہے۔ وہ اپنے رنج و غم کے لیے کوئی حل نہیں پاتا تو فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ فرار اسے ایک عورت سے قریب لے آتا ہے۔ عورت کے قرب میں وہ اپنے غم کو بھول جانا چاہتا ہے اور چند لمحات سکون کے گزارنا چاہتا ہے۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں۔ اس کردار کا سارا نفسیاتی اور ذہنی انتشار بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انسان اپنے حالات سے تنگ آ کر وقتی مسرت سے دامن بھرنا چاہتا ہے، پھر شاید شراب کے نشے میں ڈوب کے مدہوشی کے جہاں میں جانا چاہتا ہے اور ایک عالم بے خودی میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ ایک اہم نظم انتقام ہے جس میں مرکزی کردار ایک ایسا شخص کا ہے جو کہ دشمنوں سے انتقام لینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک فرنگی عورت کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ راشد کا آدم ٹو در حقیقت ایک ایسی آئیڈیل شخصیت ہے جس کو وہ انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیتے ہیں۔ یہ نیا انسان استعماری قوتوں کے خلاف نبرد آزما رہتا ہے اور ان دیووں کے خلاف بھی نبرد آزما ہے جو کہ آدم بو کر رہے ہیں۔ راشد کا نیا اور جدید انسان ایک ایسا انسان ہے جس کا سامنا حال اور مستقبل دونوں سے ہے۔ اس کی آواز صحراؤں میں گونج رہی ہے اور یہ ہر سطح پر ہم کلام ہوتا ہے۔ راشد ایک عملی انسان کا تصور پیش کرتے ہیں اور وہ عمل کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ان کی نظمیں اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ راشد کی تشبیہات اور استعارات نت نئے ہیں۔ راشد نے اقبال، جوش، حفیظ اور حسرت کی طرح رومانوی انداز اختیار کیا ہے، خاص طور پر اختر شیرانی کا انداز۔ راشد نے عمر بھر اپنی روایت، مذہب اور معاشرے اور تہذیب کی نفی کی، لیکن لاشعوری طور پر وہ اپنی تہذیب و تمدن اور مذہب سے آزاد نہ ہو سکے۔ راشد کے تہذیبی شعور میں نشاتیہ رنگ نمایاں ہے۔